اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ دوزخ کے دروازہ اتنا یعنی دوزخ اور جنت کے بیچ میں ایک دروازہ ہے، ایک دیوار ہے، وہ اتنا چوڑا کہ 40 سال تک ہم سفر کر کے چلتے جائیں گے نا، تب ایک کونا وہ کونا کو مل جائے گا، اتنا چوڑا ہے۔ ایک طرف ادھر کے طرف تو دوزخ ہے، عذاب ہوتا ہے، اس طرف کچھ جنت ہے، اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ تو موت کا فرشتہ ہوتا ہے نا، جو دنیا میں انسانوں کو مار کے لے جاتا ہے، وہ اپنا مرضی سے نہیں لے آتا ہے۔ معلوم کر لینا چاہیے کہ یحیی و یمیت، مارتا اور جلاتا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ کے حکم سے وہ لے جاتا ہے، لے جا کے اچھے آدمی کے روح ایک دفتر میں رکھتا ہے، برے لوگوں کے روح ایک دفتر میں رکھ دیتا ہے۔ اور ملک الموت کو، وہ موت کا جو فرشتہ ہے نا، وہ فرشتے کو نہیں، وہ روح نکالنے والے جو طاقت کو اللہ کا تعالیٰ کیا کرتا ہے، ایک بچڑے کے شکل میں ایک دمبا ہوتا ہے نا، اس کو لا کے وہ دیوار کے اوپر رکھ دیتے ہیں کہ اے جہنمیو دیکھ لو، تو پورا جہنمی لوگ اس دیوار کی طرف دیکھیں گے۔ اے جنتیو دیکھو، تو وہ سب دیوار کی طرف دیکھیں گے۔ دیکھو یہ موت کا فرشتہ ایک یہ ہے دمبا جو تمہارے موت کو قبضہ کر کے لے آتا تھا، جو فرشتہ، وہ فرشتے کو نہیں، جو اس کو طاقت جو اللہ نے دیا ہے، اس طاقت کو کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک بچڑے کے شکل میں لا کے اس کو ذبح کر دیتے ہیں۔ تو تمام جہنمی اور دوزخی آدمی اس کو دیکھ لیں گے، تو اس کے بعد میں کسی کو موت نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے، یعنی اس فیصلے کے حساب سے تم جنتی اور دوزخ میں رہو۔ اللہ تعالیٰ جس کے اوپر رحم کرے، اگر اس نے کبھی کلمہ پڑھا ہوگا، کبھی اللہ کا نام لیا ہوگا، تو اس کا سزا پا کر وہ جنت میں آ سکتا ہے۔ اللہ کی راضی ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ جس پر مہربان ہے تو گدھا پہلوان ہوتا ہے، ایک مثال ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ رحم کرے تو اس کے بعد میں اللہ کی مرضی ہے کہ سب کو فنا کر دے اور دوسرا نئی مخلوق کو پیدا کر دے۔ جس طریقے سے پہلے جنوں کو پیدا کیے تھے، اس کے بعد میں انسان کو پیدا کر دیا، اس کے بعد میں اور کوئی نیا مخلوق کو پیدا کر کے دنیا میں ڈال دے۔ وہ اللہ کی مرضی ہے، اس سے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ وحدانیت جہاں تک ہے، ہم نے قرآن میں جتنا وحدانیت اللہ کا حکم بتا دیا ہے، اتنا ہی ہم کو جاننا ضروری ہے۔ آگے کیا کر سکتے وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے، تو اللہ کے حوالے کر دینا، اس میں اپنے دخل اندازہ نہیں دے دینا، ٹھیک ہے۔ اللہ مغفر لنا۔ قرآن شریف میں دوزخ کے دروازوں کے بارے میں فرمایا، اور ان سب سے جہنم کا وعدہ ہے جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان لوگوں کے الگ الگ حصے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوزخ کے بارے میں بتایا، تو میں نے کیا قرآن کا معنی پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو، کہ دوزخ یعنی دوزخ کی دیوار بھی اتنی موٹی ہے کہ صرف ایک دیوار کو چوڑائی کے طے کرنے کے لیے 40 سال تک چلنا پڑے گا۔ دیوار دوزخ کا دیوار جو چاروں طرف بنا ہوا ہے، اس کا دیوار کا چوڑائی اتنا ہے کہ انسان کو 40 سال تک چلتے جانا پڑے گا، جب تک ادھر کا ادھر کا کونا ملے گا۔ اس کے بعد میں دروازوں کے بارے میں بتاتے ہیں، دوزخ میں 7 دروازے ہیں بولتے، اور ان سب میں جہنم کا وعدہ ہے۔ ان سب سے
جو اللہ کے حکم کو مانتے نہیں، ٹھکراتے ہیں، اللہ کے وحدانیت کو وہ سنتے نہیں اور پیغمبروں کے بات کو مانتے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا جس کے 7 دروازے ہیں وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان لوگوں کے الگ الگ حصے ہیں. جس طریقے سے جو سزا جس سزا کا مقرر کیا ہوتا ہے نا، اس جگہ سے وہ دروازے میں وہ داخل ہوگا، وہاں پر اس کو سزا دیا گا. یہ قرآن میں سورہ حجر میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں. دیکھو، دوزخ کے 7 دروازے ہیں. اللہ رحم فرمائے، جہنم کے 8 دروازے ہیں. دیکھو، جنت کو 8 دروازے دے دیا، جہنم سے بھی 1 دروازہ زیادہ دے دیا. اللہ کے فضل ہے، اللہ کے فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کو بڑھا دیا، دوزخ کو گھٹا دیا. اللہ تعالیٰ تمہارے نیکیوں کو بھی بڑھاتا ہے اور بدیوں کو بھی گھٹاتا ہے. نیکی اگر 1 روپے کرے گا نا، قیامت کے دن اس کو 10 روپے، 11، 15 روپے کر کے اس کو دے دیتا ہے، تاکہ اس کو ثواب زیادہ ملے اور جہنم سے آزاد ہو. اور جتنا برائی وہ جو کرتا ہے نا، اتنا ہی برائی اس کے حق میں لکھ دیں گے، اس کو اتنا ہی سزا دیں گے جتنا اس نے برائی کیا. اللہ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ جہنم والوں پر مہربان ہے. خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کے 7 دروازے جن میں سے ایک اس کے لیے ہے جو میری امت پر تلوار اٹھائے. یعنی جہنم کے اندر ایک ایسا دروازہ ہے، وہ میری امت، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں میری امت، مطلب کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جو آدمی تلوار اٹھاتا ہے. آج کل دیکھو، کہیں بھی دیکھو، آل ورلڈ میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسلام کو مٹانا ہے. ہندوستان میں بھی دیکھو، کہیں بھی دیکھو، ابھی میں کہنے کا مطلب نہیں، ہر آدمی اپنے اپنے دماغ میں سمجھ جاتا ہے. ہمیں پہلا کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے؟ مسجد اقصیٰ کی طرف. اب یہ مسجد اقصیٰ کو توڑنے کے لیے جو یہودیوں نے جو جنگ کر رہے ہیں نا، ابھی 1-2 دن پہلے امریکہ کے اس نے اس جنگ کو روک دیا. یہ آپ کو بھی معلوم ہے. تو یہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اوپر جو تلوار چلاتا ہے اس کے لیے ایک دروازہ ہے جہنم میں، وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس کا سزا اللہ تعالیٰ مقرر کر دیں گے. کیا سزا ہے اس کے لیے؟